الاسلام اسٹوڈیو میں خوش آمدید۔ آج میں اپنے قارئین کے لیے اتنی زبردست ایک تحریر لے کر آیا ہوں کہ آپ وہ پڑھیں گے اور سنیں گے تو آپ کہیں گے آج تو بھائی صاحب بہت بہترین کہانی لے کر آئے ہیں۔ تو آپ نے اسکپ بالکل نہیں کرنا، آخر تک دیکھنی ہے اور مجھے سبسکرائب ضرور کیجیے گا۔ ہمارے ایک دور پار کے چچا بہت عرصہ غیر ملکی کنسٹرکشن کمپنی میں رہے۔ طبیعت میں بزلہ سنجی کوٹ کوٹ کر بھری تھی۔ ایک بار فرمانے لگے کہ 1979 میں ہم مظفر گڑھ کے قریب کسی پروجیکٹ پر کام کر رہے تھے۔ ہمارا انچارج ایک انگریز تھا جو قدرے سخت مزاج واقع ہوا تھا۔ سردیوں کے دن تھے۔ ایک سرد اور دھند آلود صبح جب میں سائٹ پر پہنچا تو بلڈوزر آپریٹر اللہ بخش سخت پریشان کھڑا تھا۔ مجھے دیکھتے ہی وہ میری طرف لپکا اور ہانپتے کانپتے اطلاع دی کہ سائیں بابا ناراض ہو گئے ہیں اور میرا بلڈوزر بند کر دیا ہے، خدا کے لیے میری سفارش کر دو۔ میں نے حیرت سے پوچھا کہ کون سے سائیں بابا؟ اب ظاہر سی بات ہے میں تو سائیں بابا کو نہیں جانتا تھا۔ وہ بولا قبر والا سائیں بابا بہت بڑی سرکار ہیں۔ پھر وہ مجھے ساتھ لیے جنگلی جھاڑیوں کے بیچ بنی ایک چھوٹی سی ٹیکری پر لے گیا جو قدرے قبر سے مشابہ تھی۔ اللہ بخش کے مطابق آج صبح کوشش کے باوجود اس کا بلڈوزر سٹارٹ نہ ہو سکا تو اچانک اسے یہ قبر نظر آئی۔ خیر مشورہ ہوا کہ مسٹر سٹیفن سے بات کر کے سڑک کی سمت تبدیل کرائی جائے، یہ نہ ہو کہ بابا ہم سب کو ساڑ کر سوا کر دیں۔ وہ بولا سائیں تم خود بات کرو، ہماری تو نہ بابا سائیں سننے کو تیار ہے نہ ہی سٹیفن سائیں۔ میں بھاگا مسٹر سٹیفن کے آفس پہنچا اور ماجرا سنایا۔ وہ فون پر بیزی تھے، ایک لمحے ہولڈ کہہ کر میری بات سنی، پھر سرد لہجے میں بولے بول شٹ۔ میں سنی انسنی کر کے کھڑا رہا۔ اس کے بعد مسٹر سٹیفن فون پر بیزی ہو گئے اور میں استغفار پڑھتا ہوا واپس ہو لیا۔ واپس سائٹ پر آ کر میں نے ٹیکری والی سرکار کو سجدہ کیا، پاؤں چومے اور وعدہ کیا کہ ایک بار بلڈوزر سٹارٹ کرنے دو، ہم ریورس کر لیں گے اور دوبارہ ادھر کا رخ بھی نہیں کریں گے کبھی بھی۔ تو جناب اس کے بعد میں نے کیا کیا؟ اس کے بعد میں نے خود ہی بلڈوزر سٹارٹ کرنے کی بہت کوشش کی، لیکن سائیں بہت تگڑا تھا اور بلڈوزر بہت کمزور۔ تو جناب قارئین کرام ابھی آپ کو اور مزہ آنے لگا ہے، ابھی آپ اور آگے پڑھیں گے تو آپ کہیں گے کمال ہو گیا۔ چنانچہ ایک بار پھر جھوٹے چٹختہ مسٹر سٹیفن کے سامنے جا کھڑا ہوا۔ سر وہ بابا، میں نے بمشکل کہا۔ انہوں نے غصے سے فون کریڈل پر پٹکا، گودام سے ایک پرانا کپڑا، لکڑی کا ڈنڈا اور پھاوڑا لیا اور زیر لب انگریزی میں کچھ بڑبڑاتے ہوئے میرے ساتھ سائٹ کی طرف چل پڑے۔ میں ڈرا کہ یا تو آپریٹر اللہ بخش کی خیر نہیں یا بلڈوزر کو آگ لگانے کا ارادہ ہے۔ بلڈوزر کے پاس آ کر انہوں نے کپڑا ڈنڈے کے ساتھ باندھ کر ٹینکی سے تھوڑا سا ڈیزل نکالا اور مشعل جلا کر بلڈوزر کا انجن گرمانے لگے۔ اس کے بعد چابی لے کر بلڈوزر پر چڑھے اور پہلی ہی اگنیشن میں سٹارٹ کر دیا۔ میں اور اللہ بخش ایک دوسرے کی طرف حیرت اور شرمندگی سے دیکھنے لگے۔ اس کے بعد صاحب نے اللہ بخش کی طرف چابی پھینکی، پھر بیلچہ لے کر قبر کی اینٹ سے اینٹ بجانے لگے۔ ساتھ وہ بڑبڑا بھی رہے تھے، روڈ فار پلیز، not for dead bodies, understand you بابا بلیک شپ۔ میں اور عبد الکریم اس دن شام تک مسٹر سٹیفن کے سڑ کر سوا ہونے کا انتظار کر رہے تھے۔ ہم کرتے رہے کہ بھئی یہ آج تو اس کی خیر کوئی نہیں، یہ گیا بس۔ لیکن وہ منحوس اگلے روز بھی حشاش بشاش ہی دکھائی دیا، وہی منہ میں ادب بجا سگار اور وہی ٹیڑھی گندی ہیٹ۔ پروجیکٹ ختم ہوتے ہی مسٹر سٹیفن تو ولایت چلے گئے، مجھے اور اللہ بخش کو ایک نئی ٹیکری مل گئی اور ہم نے اس پر بابا بلڈوزر شاہ کا جھنڈا لہرا کر ہی چھوڑا۔ ایک روز اللہ بخش بولا جناب قارئین کرام اب ہمیں تو یہ سمجھ ہی نہیں آتی ہے۔ ایک روز اللہ بخش کیا کہتا ہے، ملک سائیں سمجھ نہیں آتی کہ بابا نے سٹیفن گستاخ کو ساڑ کر سوا کیوں نہیں کیا تھا۔ میں نے ایک ٹھنڈی سانس لے کر کہا اللہ بخش، بابے صرف انہی کو ساڑ کر سوا کرتے ہیں جو انہیں مانتے ہیں۔ سٹیفن تو وہابی انگریز تھا اور وہابی تو بابوں کو مانتے ہی نہیں ہے۔ کیوں قارئین، کیسی لگی کہانی؟ سبسکرائب کیجئے، لائک